الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے۔ یقینی بات ہے آدمی کتنی حالات کا شکار ہو جائے، پریشان کن حالات ہوں، بیماری میں تڑپ رہا ہو، نفسی کا عالم ہو، ہر آدمی چھوڑ کر کے بھاگ جا رہا ہو، کوئی دیکھنا اس کو گوارا نہیں کر رہا ہو، اس حال میں بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات گرامی ایسی ذات ہے، اللہ کریم ایسی ذات ہے کہ بندے کی ایک ایک چیز کو سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی ہم لوگوں کی زندگی سے اصلی چیز جو دعا ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون، اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی ضرورت ہو تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ گودا ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اب کسی آدمی کے سر میں اگر گودا نہیں ہو تو اس کو لوگ پاگل کہیں گے، اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کی زندگی میں اگر دعا نہیں ہے تو خالی خودی ہے۔ اس لیے کوئی بھی حالات ہوں، انتہائی سنگین سے سنگین حالات آ جائیں، ہر حال میں اللہ سے مانگیں۔ بیماری جو ہے دیا اللہ نے، صحت یابی بھی اللہ دیا، صحت دیا اللہ نے، اس کے دوام کے لیے، اس کے ہمیشگی کے لیے بھی دعا اللہ سے مانگیں۔ کھانا نہیں مل رہا ہے اللہ سے مانگیں، کھانا مل رہا ہے اللہ کا شکریہ ادا کریں، ہر چیز میں اللہ سے مانگیں۔ یہاں تک کہ کپڑے کی ضرورت ہو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں اور اللہ سے رو کر کے گڑگڑا کر کے مانگیں۔ اللہ تو رات کے اندھیرے میں کالی چونٹیوں کے چلنے کی بھی آہٹ کو سنتا ہے، تو یقینی بات ہے ہم تو بندے ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ ہماری ہر چیز کو سنتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائیں اور جو ہے سبھی کو سننے والے کو اجر جمیل عطا فرمائیں۔ دعا فرمائیں جزا اللہ عنا محمد ما والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔